اور ضیاؤں کی طرح جس طرح سے ڈکٹیٹر تھا وہ دن تھا، کیونکہ پورے پاکستان میں جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں اور جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس، یہ آرٹیکل 19 میں 2 بنیادی گارنٹیاں دی گئی ہیں جن کے نیچے ہر آدمی کو بولنے کی اپنے لیے آزادی ہے، اور علیحدہ سے لکھا ہوا ہے اس آرٹیکل 19 میں کہ جو فریڈم آف پریس ہے اس کو انشور کیا جائے گا، یعنی ہر حالت میں پریس آزاد ہوگا۔ کل ہم جس کو فیشسٹ حکمران کہتے تھے، اس نے ثابت کیا کہ وہ سب سے بڑا اس وقت دنیا میں فیشسٹ نظام ہے، اس کا وہ اردلی ہے، اس لیے کہ میں نے یہ منظر جدید تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی پارلیمان کے سامنے صحافیوں کے اوپر پولیس حملہ آور ہو جائے، ان کو دھکے مارے جائیں، ان کو کانٹے دار تاروں پہ گرائے جائیں، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، ان سے ہاتھا پائی کی جائے، اور جو صرف کوئی انہوں نے سیاسی نعرہ، کوئی انہوں نے سیاسی ایجنڈا نہیں پیش کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم کے پاکستان میں جس آزادی کا ہم سے وعدہ کیا تھا قائد اعظم نے، اور وہ ایک منتخب اسمبلی کے ذریعے، ایک منتخب حکومت نے 12 اپریل 1973 کے روز آئین کے اندر وہ وعدہ ڈالا قائد اعظم کا کہ پریس آزاد ہوگا، بولنے کی آزادی ہوگی، اور لوگوں کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، اظہار رائے ہوگا، لکھیں بھی آزادی سے، بولیں بھی آزادی سے، اور آزادی سے پریس کام کرے۔ وہ خاک میں مل گیا سارا تصور کل۔ میں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف، اور تھوڑی دیر بعد میری عمران خان سے ملاقات ہے، میں اڈیالہ جیل جا رہا ہوں، ان کو بھی میں یہ ساری تفصیل بتاؤں گا، میں ان کی طرف سے بھی مذمت کرتا ہوں، اور وہ جو جذبات مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے کہیں گے وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا بھی۔ دوسرے نمبر پہ میں پاکستان کے آئینی بینچ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تشکیل پایا ہے، اگرچہ آئینی ترمیم 26ویں پچھلے دروازے سے ہوئی ہے، گنتی پوری نہیں تھی، ایم این ایز کو اغوا کیا گیا، ان کی بیٹیوں کو اغوا کیا گیا، ان کی فیملیز کو اغوا کیا گیا، اس کے باوجود چونکہ وہ آئینی بینچ ہے اور فنکشنل ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سو ووٹو نوٹس لیں۔ دیکھیں، آپ کی جتنی بھی آئین کے حوالے سے جو بھی آپ کی بات چیت ہے، رول آف لاء کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی بات چیت ہے، وہ پبلک تک پہنچ ہی نہیں سکتی اگر آزاد میڈیا سپریم کورٹ کے باہر نہ کھڑا ہو۔ آپ لوگ یہاں پہ نہ آئیں اور آپ لوگ یہاں پہ نہ آئیں، جو آپ آ کے بلاگ کرتے ہیں، وی لاگ کرتے ہیں، یہاں سے آپ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، آپ فوٹیج بیچتے ہیں، آپ پاکستان میں آزادی اظہار کے ہیرو ہیں، اور یہ زیرو حکمران کل آپ پہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ 184(3) کے اندر وہ آئین کے اندر اب بھی قائم ہے، لارجر پبلک امپورٹنس کا اگر کوئی مرحلہ آئے گا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آئینی بینچ اس کے اوپر نوٹس لے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ملک کا جو پورا پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کا، اور 19A بھی میں اس وقت لاء منسٹر تھا جب ہم نے آئین میں اس کو داخل کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ انفارمیشن تک رسائی، ایکسیس ٹو جسٹس کی طرح، جس طرح انصاف تک رسائی کے لیے سپریم کورٹ بولتا ہے، اسی طرح بنیادی حق ہے لوگوں کا کہ انفارمیشن تک رسائی ان کو، آپ نہیں ہیں تو انفارمیشن پہنچے گی نہیں۔ پھر تو وہ ہے سرکاری ٹی وی جو بجلی کے بل آپ کو بھی بھیجتا ہے، مجھ سے پیسے کاٹتا ہے، وہاں پہ 100 کے قریب بٹھائے گئے ہیں وہ لوگ جن کو بھرتی کرنے کے لیے کوئی مقابلہ نہیں ہوا، کسی جگہ کوئی اوپن کمپٹیشن نہیں ہوا، وہ سرکاری ادارہ، پیسے ہمارے ہیں بھائی، بندے تمہارے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں؟ ان سب کو ہٹاؤ تاکہ لوگوں کو وہاں پہ جو ایکسیس ٹو جسٹس والے اور انصاف والے ہیں ان کو بھی کمپیٹ کر کے پی ٹی وی میں اور اس طرح کے دوسرے اداروں میں پہنچنے کا موقع ملے۔ لیکن چونکہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی آزاد آواز نہ رہے، اور چونکہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا گلا دبایا جائے، تو 25 کروڑ لوگوں میں سے ایک ایک کا گلا دبانے کے بجائے انہوں نے ایفیکٹو طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی آواز اٹھاتے ہیں یا ان تک آواز پہنچاتے ہیں، وہ جو ان کو باخبر رکھتے ہیں یا جن کے ذریعے سے خبر نکلتی ہے، ان سب کا گلا دبا دیا جائے۔ تو مجھے کل کسی نے میسج بھیجا، اس نے کہا کہ آ گئی جے فارم 47 والی آزادی آ گئی جے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ پہلا کیس، باقی جو کچھ سنتے ہیں
ہمارے فاضل ججز، وہ 8 ججز کا بینچ اب بہت بڑا بینچ ہے. سپریم کورٹ کی آج کی تاریخ تک کی اکثریت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا نوٹس لیں. پہلے جب یہاں پہ ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا ان کا نوٹس نہیں لیا گیا. آج کل پریس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ جو پیکا ہے یہ آزادی پریس کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، آزادی پریس کلب کے لیے یہ زہر کا ٹیکا ہے. اس کے ذریعے سے ہم اجازت نہیں دیں گے اس نظام کو کہ وہ پریس کی اور پبلیکیشن کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی کو ختم کر سکے. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو جھوٹے مقدمات ہیں ان میں سے 2 مقدمات اور ان کو فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا گیا ہے، اور ان میں بھی اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو عمران خان ساری دنیا کہے گی ناانصافی ہوئے. اس لیے کہ پاکستان میں 2 پریزیڈنٹ اور 5 وزرائے اعظم کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہوا ہے. باہر نکالو نا عمران خان کی تصویر چھپنے دو، باہر نکالو عمران خان کو آزاد پریس سے بات کرنے دو، باہر نکالو عمران خان کے ساتھ وہ سلوک کرو، کم از کم اتنا تو کرو جو کل بھوشن کے ساتھ کر رہے ہو. اس کی تو خوشامدیں بھی ساتھ ہو رہی ہیں. اس کے گھر والے آئے، کس طرح سے تم نے ان کو VIP بنایا. عمران خان کے تو گھر والے بھی مقدمات میں پھنسے ہوئے سارے. اس لیے یہ ظلم کا نظام ہے، اور یہ ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. تیسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں بہت حالات سنگین ہیں اور گمبھیر ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. ہر روز ہمارے بچے، عام لوگوں کے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن کوئی کسی کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس طرح پتہ لگتا ہے ریاست پہ حملہ آور ہے. اس طرح پتہ لگتا ہے جس طرح ریاست کے خلاف ہے. اور ریاست کیا ہے؟ بلڈنگ ریاست نہیں ہے، لوگ ہیں. ان میں سے کچھ لوگ سرکار میں بھرتی ہو گئے، جس مرضی محکمے میں ہوں سرکاری ملازم ہیں، اور کچھ لوگ جن کو سرکاری نوکری کا شوق نہیں تھا یا سرکاری نوکری میں نہیں جانا چاہتے تھے یا نہیں جا سکے تھے، جن کو روکا گیا ہے، وہ اکثریت میں. اس لیے 25 کروڑ لوگوں کی رائے پہ کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا. دیکھیں ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. کل آپ دیکھیے گا ویڈیو ایک آئی ہے امریکن صدر JF کینیڈی کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کے حوالے سے، اور ٹرمپ نے آتے ہی اس نے کہا کہ جو 3 لوگ ہیں ان میں ایک ان کا سابق صدر ہے. اس نے جلسوں میں کہا کہ میں ان کے حوالے سے سارے راز کھول دوں گا، اور اس نے راز کھول دیے. اور ہم ہے کہ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے جو ایک رپورٹ آئی ہے جو ہم نے بنائی ہے، اور اس کے 2 حصے ہیں، اس رپورٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے ملک کو خطرہ ہے. ملک کو ٹوٹ جانے کے بعد کیا خطرہ ہے؟ اس لیے عمران خان نے یہ جائز مطالبہ کیا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو، جو میں دہراتا ہوں، اس کو پبلک کیا جائے. دوسرا، جو بنگلہ دیش ہمارا ٹوٹا ہوا تارا، ہمارا ٹوٹا ہوا بازو، اور ہمارا ٹوٹا ہوا جس کو بھارت کے سامنے سرنڈر کیا ہم نے، ایسٹرن ونگ ہے. اس ایسٹرن ونگ کا جو موجودہ مینیجر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت ایک نوجوانوں کے اندر انقلاب آیا ہوا، اس انقلاب کو روکا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ سپر جینیس کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسے ہم بچے تھے یہ بچے ہیں، لیکن یہ بچے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. آپ کبھی VPN کو حرام قرار دیتے ہیں، آپ کبھی کسی ٹاک شو کو حرام قرار دے دیتے ہیں، آپ کسی صحافی کی نوکری کو حرام قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے حق میں ہر وقت بات کرتے ہیں، آپ کی مرضی کا وہ ڈیکلریشن جاری کرتے ہیں. تو اس سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 35 سے 50 لوگ جو ملک کے وسائل پہ قابو ہیں، اور چند محکمے جو ملک کے وسائل پہ قابو ہیں، ان کا راج لوگ قبول کریں گے، وہ نہیں قبول کیا جائے گا کسی قیمت کے اوپر بھی. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن، جس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جو ہماری جو سیٹیں ہیں سینٹ کی اور ہماری جو سیٹیں خواتین کی، وہ ایک ہمارا آئینی حق ہے. ان سیٹوں کو فوری طور پہ ان کے لیے شیڈیول جاری کیا جائے اور وہ سیٹیں آئیں تاکہ اسمبلی اور سینٹ پورے ہوں. اور ہم پھر یہ مطالبہ کریں گے کہ اب ذرا اسپیکر کا بھی الیکشن کراؤ اور اب ذرا چیئرمین سینٹ کا بھی الیکشن کراؤ تاکہ اکثریتی پارٹی کو اقتدار ملے. Any question?